حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر 15ویں باب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آغاز میں ذکر فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن، کہ جو شخص میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی درود پڑھنے والے کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس سے حکم دیتا ہے رحمت کے سمندر سے استفادہ کرنے کا۔ تو جس وقت وہ سفید بادل بحر رحمت سے استفادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے حکم دیتا ہے برسنے کا۔ تو جب وہ بادل برسنا شروع ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس بادل سے نکلنے والے قطرے جو زمین پر گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قطروں سے سونا پیدا کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس بادل کے جو قطرے پہاڑوں پر برستے ہیں، وہ قطرے جب پہاڑوں پر برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قطرے کسی کافر پر گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان پارہ نمبر 4 کے اندر سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ تم ظاہر کیے گئے لوگوں کے بھلے کے لیے اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام کلبی فرماتے ہیں هذه الآية تتضمن بيان حال هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ اس امت کو باقی تمام امتوں پر اللہ تعالی نے فضیلت عطا کی، اور فضیلت کے اسباب بھی ساتھ بیان کیے کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی۔ وہ ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر اور تؤمنون باللہ۔ اور اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ امت اسلامیہ باقی تمام امتوں سے بہتر ہے مطلقاً، بغیر کسی قید کے۔ اور پھر یہ فضیلت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، امت کے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک سارے اس فضیلت کے حامل ہیں، سب کو یہ اعزاز ملا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعض دیگر افراد سے فضیلت رکھتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعد والی ساری امت سے افضل، اور تابعین بعد والی امت سے افضل۔ اخرجت للناس،
इसका माना इमाम गजाली ने बयान फरमाया, उखरिजत बमाना उज़हिरत। लिन्नास में जो लाम है ये नफा के लिए है। इसका माना यह है कि हुजूर की उम्मत इस कायनात में जाहिर की गई ताकि लोगों को ये नफा पहुंचाएं, और ये फजीलत हर जमाने हर दौर के मुसलमानों को हासिल है। अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया, तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाकी तमाम उम्मतों से जो बेहतर है, जो फजीलत इसको हासिल है, उसकी वजह यह कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एजाज हासिल है कि ये लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब तक इस फरीजे को सरअंजाम देते रहेंगे कि अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर का फरीजा जब तक निभाते रहेंगे, भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बुराई से रोकते रहेंगे, तब तक ये एजाज के तमाम उम्मतों से ये बेहतरी वाला इन्हें नसीब होगा, तब तक ये बेहतरीन उम्मत होंगे। तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में बेहतरीन उम्मत नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बनाया, क्योंकि ये उम्मत लोगों को भलाई और नेकी का हुक्म देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं, नापसंदीदा कामों से मना करते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफउन नासा, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा देता है। व शर्रुन नासी मन यदुर्रुन नास, लोगों में से बदतरीन वो शख्स है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है।